الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اکثر پہلے بھی تذکرہ چلتا رہتا ہے مختلف مواقع پر، یہ پہلی دفعہ کی بات نہیں ہے، ہر دفعہ اس پر کچھ نہ کچھ بات ہو جاتی ہے، اور اتنی بات ہو چکی ہے کہ مزید اس بارے میں سوال سے الجھن ہونے لگتی ہے۔ تو پیچھے بھی کافی دفعہ ہو چکی کہ یہ شب برات کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس رات کو عبادت کے لیے مسجد میں اکٹھا ہونا کیسا ہے، اس رات میں کیا کرنا چاہیے، یہ جو مختلف کتابوں میں مختلف طریقے عبادت کے وضع ہوئے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ شب برات کا تذکرہ راجح قول کے مطابق قرآن میں بالکل نہیں ہے، اور اس کا جو ثبوت حدیث مبارکہ سے ملتا ہے وہ کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا۔ اگر کہیں ملتا ہے تو وہ یا تو ضعیفہ حدیث ہیں اور یا موضوع روایات ہیں، یعنی اس کا راوی کمزور ہے، یا اس کے راوی کے متعلق محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ راوی جو ہے یہ حدیثیں گھڑتا ہے۔ البتہ اگر گنجائش نکالنی چاہی جائے تو اس میں گنجائش نکل سکتی ہے کسی حد تک۔ تو محدثین یا فقہاء نے کچھ گنجائشیں رکھی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ اگر کئی روایات کے اندر حدیث ضعیف روایات میں، یعنی ضعیف روایات کی بات کر رہا ہوں کہ کئی ضعیف روایات کے اندر کسی بات کا اگر حکم آ رہا ہو یا کسی کے متعلق کچھ آ رہی ہوں تو اس پر عمل کر لینا مستحب کے درجے تک تو ٹھیک ہے، یعنی مستحب کے درجے میں آپ اس کو سمجھ کے عمل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو احادیث کے اندر آتا ہے اس کے اصول کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ضعیف حدیث کے مقابلے میں صحیح حدیث نہ ہو تو پھر آپ ضعیف حدیث پر بھی کسی حد تک عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر حدیث ضعیف کے مقابلے میں صحیح حدیث آ جائے تو پھر آپ ضعیف حدیث کو نہیں پکڑیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو اب یہاں پہ جو صورت بن رہی ہے اس میں حدیث صحیح کسی صورت بھی آ ہی نہیں رہی اس موضوع کے اوپر، تو جتنی روایات ہیں وہ ساری ضعیف ہیں۔ تو اس رات پھر یہ ہے کہ آپ مستحب سمجھ کر عمل کر سکتے ہیں، جیسے صلاۃ التسبیح ہے تو اس کی روایت بھی کمزور ہے، ضعیف حدیث ہے، لیکن بہرحال آپ پڑھ لیتے ہیں، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، تو ہے تو عمل ہی نا، اچھا عمل ہی ہے، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ لیکن اب اس عمل کو ایک لے کے آنا جماعتیں اور مسجدوں میں اور وہ شور شرابہ، یہ سارا غلط ہے، اس پہ فقہاء نے بڑی گرفت کی ہے، کیونکہ نفلی عبادت جو ہے وہ ہوتی ہی چھپ کے ہے، وہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ مسجدوں میں پروگرام کرنا اور وہ جنکشن کی صورت بنا دینا، تو یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ تو چند روایات کا تذکرہ میں کر دیتا ہوں جو شب برات کے حوالے سے میری نظر سے گزری ہیں، البتہ یہ ہیں ساری ضعیف، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں۔ تو پہلی روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتے ہیں اور سوائے مشرک اور کینہ پرور کے سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری روایت جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب میں نے حضور علیہ السلام کو بستر پر نہ پایا اور میں آپ کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام بقیع میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کھڑے تھے، تو فرمایا کہ عائشہ، آج اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور تیسری روایت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے خودکشی کرنے والے اور کینہ پرور کے۔
تو مختلف روایتیں ہیں. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات میں سب کو معاف فرما دیتے ہیں، سب کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور کے. لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس رات میں عبادت کے لیے مسجد میں لوگوں کو جمع کرنا نہ ہی سنت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہے. اور خاص اس رات کی انفرادی نفلی عبادات کے لیے یا کسی خاص جگہ کو مختص کر لینا، یہ سارا جو ہے، یا پھر یہ جو نفلی عبادات ایک خاص طریقے سے وضع ہوئی ہیں کچھ کتابوں کے اندر، ان کا حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا. یہ ساری مکروہ تحریمی میں آتی ہیں. اور اس کے لیے تشہیر کرنا، پہلے اعلانات کروانا، یہ تو کسی صورت جائز نہیں ہے، کیونکہ نفلی عبادت ہوتی ہی چھپ کے ہے. اور ویسے بھی فضیلت کی راتوں میں شب بیداری کے لیے اجتماع کرنا مسجدوں میں یا کہیں اور بہر صورت مکروہ ہے. اس طرح نہ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے کہیں ملتا ہے عمل، نہ ہی صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں کہیں یہ ملتا ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو صوفیاء میں سے ہیں، ان کے آگے بھی ایک بات چلی تھی ایک دفعہ، یہ تو شب برات میں قیام اور قرآن خوانی کے متعلق. تو لوگوں نے کہا کہ اس شب میں مسجد میں قیام کرتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں تو مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو جائے گی، نوافل بھی پڑھے جائیں گے، ختم بھی ہو جائے گا. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی اپنے گھر میں اگر صرف ایک سپارہ پڑھ لے تو مسجد میں پورا ایک ختم کرنے سے وہ کہیں زیادہ افضل ہے. تو اس رات کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے. سہولت کے ساتھ جو تلاوت ہو سکے وہ کر لیں، جو نوافل پڑھ سکیں وہ پڑھ لیں، ذکر ہو سکے تو کر لیں. درود شریف حضور علیہ السلام پہ جو اگر آپ تھوڑا بہت پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، مسلط نہیں کرنا. توبہ استغفار کریں، عشاء اور فجر کی نماز بھی پڑھیں. تو چاہے تو صلاۃ التسبیح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ اس کو مسلط نہیں کرنا، اس کو فرض کے درجے میں لے کے نہیں جانا یا واجب کے درجے میں لے کے نہیں جانا. بس مختصراً جو 2-4 حدیثیں اس معاملے میں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ جو عبادت وغیرہ کرتے ہیں یا جو کچھ تھوڑا بہت پڑھ سکیں اس کے لیے اپنے مرحومین رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے دعا کریں، مغفرت کی اپنے لیے بھی کریں، میرے لیے بھی کریں، پوری امت کے لیے کریں. تو یہاں تک تو بالکل بات جائز ہے. اور جو مکروہات ہیں یا جو چیزیں منع کی گئی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں. پھر ایک اور مسئلہ یہاں پہ روزے کا آ جاتا ہے کہ جی اس سے 15 شعبان کو روزہ بھی رکھنا چاہیے. تو میرے بھائی روزے کی بھی بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب ایک چیز کا ہمیں کسی صحیح حدیث سے ثبوت ہی نہیں مل رہا، ہم ضعیف حدیث پہ قیاس کیے ہوئے ہیں، تو پھر روزے کی وہ عبادت اور روزہ رکھنا اور اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہرحال اس میں بھی موقف میرا تو یہی ہے کہ جو، اور میں بتاتا بھی یہی ہوں اگر کوئی پوچھے، کہ اگر آپ کے پاس آپ نے ہر حال میں روزہ رکھنا ہی ہے تو اب تو تقریباً ہر شخص کا کوئی نہ کوئی روزہ قضا ہوا ہوتا ہے، فرض روزہ چھوٹ گیا ہوتا ہے کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے جو قضا اس پہ باقی ہوتا ہے. اگر تو اس پہ کوئی روزہ قضا باقی ہے تو 15 شعبان کو آپ روزہ رکھیں اور اس کی نیت یہ کریں کہ جو پیچھے روزہ قضا ہوا اس کی نیت، اس کی قضا کے طور پہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں، تو آپ کا روزہ بھی ہو جائے گا اور اس روزے کی قضا بھی ہو جائے گی. اور اگر کسی کا قضا نہیں ہوا تو اس سے بہتر پھر یہ ہے کہ ایام 20 کا روزہ رکھ لیں جو حضور علیہ السلام نے شعبان کے مہینے میں رکھیں، ایام 20 کی نیت کر کے رکھ لیں. لیکن اجتماع کرنا اور اجتماعی طور پر یہ وہ دیگیں پک رہی ہیں اور وہ اچھی چیزیں ہیں اور وہ چل رہی ہیں جی، کبھی کسی کے گھر بیچی جا رہی ہے، کوئی کسی کے گھر بانٹی جا رہی ہے، یہ سب اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر یہ جی ٹولے بنا کے قبرستان جانا، وہاں پہ گپے مارنا یا وہاں پہ اس کو ثابت کرنا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قبرستان گئے ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رات میں قبرستان جانا صرف ایک دفعہ ہی ثابت ہے، اور وہ بھی ضعیف حدیث سے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ نہیں چلا، اس چپکے سے حضور گئے ہیں۔ تو چپکے سے جانے کا کیا مقصد تھا؟ یہی مقصد تھا، اور وہ بھی ایک ہی دفعہ گئے ہیں کہ وہاں پہ شور و غول اور غوغا نہ کیا جائے، ٹولے نہ بنا کے جایا جائے۔ کیا حضور علیہ السلام صحابہ کو نہیں بتا سکتے تھے؟ یا صحابہ کو بتاتے تو کیا ان کے ساتھ صحابہ کرام نہ چلتے؟ ایک کو بتاتے تو ہو سکتا ہے باقی بھی آ جاتے، لیکن حضور نے کسی کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، خود گئے ہیں اور وہ بھی چپکے سے گئے ہیں، اور اس کے بعد زندگی میں کہیں اس کا ثبوت بھی نہیں ملتا، بس وہ ایک ہی دفعہ ملتا ہے، اور وہ بھی ضعیف حدیث سے ملتا ہے۔ تو یہ مختصر سی بات ہے۔ اب جو روزے کے متعلق روایات آتی ہیں، ان میں زیادہ تر جو روایات ہیں وہ اس کے راوی جو ہیں وہ ابو بکر بن عبداللہ ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے بارے میں موقف یہ ہے کہ یہ جھوٹی حدیثیں گڑھتا ہے، اور امام بخاری اور امام مدنی جو ابن مدنی کے نام سے بھی مشہور ہیں، ان دونوں کا قول بھی یہی ہے کہ یہ منکر حدیث ہے۔ اب ایسے بندے سے ہم حدیث کی روایت لے کر اس پہ عمل کر کے تو خود کو سنت فرض تک تو نہیں لے کے جا سکتے کہ ہم نے یہ بہت بڑا تیر مارا ہے روزہ رکھ کے۔ جس بندے کے متعلق اس حد تک شدید الفاظ آ رہے ہیں، تو اس میں مستحب بھی میں تو نہیں کہتا، بہرحال جو لوگ مستحب کہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، بہرحال میرا موقف اس پہ یہی ہے کہ میں اسے مستحب بھی نہیں کہتا، کیونکہ جب 3 مستند ائمہ حدیث کا کسی راوی کے اوپر اتفاق ہو جائے کہ یہ جھوٹا ہے تو اس سے روایت نہیں لی جاتی۔ یہ 3 کی بات بھی بہت زیادہ کی ہے میں نے، عموماً تو اگر ایک بھی صحیح راوی کسی کے اوپر شک کر دے تو اس پہ کسی حد تک تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کی روایت کو نہیں لیا جاتا، لیکن جس پہ 3 جمع ہو جائیں پھر اس سے تو قطعاً نہیں لیا جاتا کسی حدیث کو۔ تو آسان سا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایام بیس کا روزہ رکھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھیں، اور اپنے اوپر اس رات کو مسلط نہ کریں۔ جو عبادت آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، اور جو نہیں کر سکتے اس کو اپنے اوپر لادنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اتنا اپنے اوپر وہ برڈن بنانے کی ضرورت ہے۔ جو تھوڑا بہت آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، نہیں کر سکتے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، عبادت ہی ہے۔ عام راتوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور مخصوص ہو کر کرنا بھی کوئی، اور اس رات میں یہ ہے کہ چلیں تھوڑا بہت کچھ کر لیں تو بہتر ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو خود کو گناہ گار قطعاً نہ سمجھیں، کیونکہ میں نے آپ کو پوری حدیث سے اس کی ڈیٹیل بتا دی ہے کہ کسی صحیح حدیث سے اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، اگر کہیں ہے تو وہ صرف اور صرف ضعیف حدیثوں میں ہے، اور اس میں بھی انتہا درجے کی ضعیف حدیثیں ہیں جن میں ایک راوی کمزور نہیں ہے، کئی راوی کمزور ہیں، اور زیادہ تر حدیثیں اسی عبداللہ بن ابو بکر سے لی گئی ہیں، جس کے متعلق 3 ائمہ کی رائے بڑی سخت ہے۔ 2 نے کہا کہ یہ منکر حدیث ہے، اور ایک نے کہا کہ یہ حدیثیں گھڑتا ہے، یعنی موضوع روایات کو پیش کرتا ہے۔ تو یہ ساری بات ہے، بار بار اس مسئلے کو چھیڑنا اور اس پہ بحث کرنا بھی لایانی سا لگتا ہے، تو کوئی فرض واجب ہے نہیں، اگر کسی نے کرنا ہے کچھ تو کر لے، نہیں تو اپنی کوئی قضا نماز نہیں 2-4 لوٹا لے، کم از کم کچھ فائدہ تو ہوگا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔